أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, मक्की सूरतों का एक सिलसिला है जो आजकल हमारे ज़ेर मुताला है इन इतवार की महाफिल में। इससे पहले हमने बहुत खूबसूरत जोड़ा सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर हमने उसका मुताला किया। इन दोनों ही सूरतों का मामला ये था कि इन सूरतों का इब्तिदाई हिस्सा बिल्कुल इब्तिदाई दौर जो था हुजूर का मक्की ज़िंदगी का उसमें नाजिल हुआ और इन दोनों सूरतों का आखिरी हिस्सा कहीं बाद में नाजिल हुआ। एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि अव्वल व आखिर को फिर मिला कैसे दिया गया। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो आखिरी एतिकाफ़ था और वो 10 दिनों पर मुहित नहीं था बल्कि 20 दिनों पर मुहित था, उसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस तरतीब के साथ कुरान हकीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़वाया था। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है ये असल में एक तरतीब नुज़ूली है, उसका मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तरतीब मुसहफ़ जो है इस एतबार से यकसर मुख्तलिफ है कि एक ही सूरत के अंदर
آپ کو جو ہے وہ آیات بھی نظر آ رہی ہیں جو بالکل مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی تھی، اور اسی صورت میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جو کہیں بعد میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے بڑی طویل آیات میں سے ایک آیت ہے، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ حضور پر یک بارگی نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ تقدیم و تاخیر والا وہ معاملہ نہیں ہے کہ کچھ آیات پہلے نازل ہوئی ہوں اور بعد میں بقیہ آیات نازل ہوئی ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ القیامہ، القیامہ، اور پہلی آیت سے ماخوذ ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا شان نزول وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد کوئی 3-4 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس دوران میں ابو جہل کی سرکشی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اس کی مخالفت تھی اور جو ایک معاملہ اس کا زیادتی کا ہو رہا تھا، آخری آیات کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مکی صورت ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت مظہر ہے اس بات کا کہ عام مصحف کا تقریباً 1.25 صفحہ بنتا ہے۔ میرے اس مصحف کے اندر چونکہ ترجمہ بھی موجود ہے لہٰذا یہ 1.5 صفحہ بن گیا، ورنہ عام طور پر عربی وہاں کے عرب کے جو چھپے ہوئے نسخے ہوتے ہیں اس میں تو ایک ہی صفحے میں پوری صورت مکمل ہو گئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں، گویا کہ اگر ایک صفحے کے اندر 15 لائنیں ہیں تو تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 3 آیات ہر لائن کے اندر موجود ہیں۔ وہ مکی صورتوں کا جو اسلوب تھا، آیات بڑی مختصر لیکن اپنی جامعیت میں، اپنی گھن گرج کے اندر جو ہے وہ بڑی طویل آیات کے اوپر بھاری ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک خاص ردم بھی ہے، جو ردم آپ کو سورہ رحمان میں نظر آتا ہے نا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمان عروس القرآن کا نام دیا تھا، کہ سورہ رحمان جو ہے وہ تو اصل میں قرآن حکیم کی دلہن کے مانند ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو ردم ہے، تو وہ ردم جو ہے بدرجہ کمال میں آپ کو اس سورہ مبارکہ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کا انداز جو ہے بڑا خطابی ہے۔ ابھی جو ہے وہ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچانک جو ہے تحویل خطاب ہو گیا، پھر قیامت کا ذکر شروع ہو گیا، پھر ہر انسان کی زندگی کی جو ایک قیامت ہے جس دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، موت کا ذکر جو ہے چند آیات جو ہے بہت ہی اپنے اندر جسے آپ کہیے کہ معانی کا سمندر رکھتی ہیں۔ تو یہ خطابی انداز آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ملے گا جس میں تحویل خطاب بھی ہے، اور پھر ایک جلالی اور جمالی انداز اس اعتبار سے کہ اس کا ایک خاص ردم ہے، آیات بڑے مختصر ہیں۔ اب آئیے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ اور اس کے بعد سورہ دہر ہے کہ جو دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک جوڑے کی شکل میں ہے، اور اس میں اس اعتبار سے بھی گویا کہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ سورہ مبارکہ کے آخر میں جو تخلیق آدم کا ذکر ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس شے سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنی سرکشی میں اور اپنی بغاوت میں جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کرنے لگتا ہے، اور وہی معاملہ جو ہے سورہ دہر کے بالکل شروع میں ہے کہ جہاں اسی کا ذکر ہے کہ انسان ذرا غور تو کرے اس کی تخلیق ہم نے کس شے سے کی تھی، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو یہ گویا کہ اول و آخر، سورہ قیامہ کا آخر اور سورہ دہر کا اولین حصہ جو ہے آپس میں باہم مربوط ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ لا اقسم کا عام ترجمہ کیا ہوگا؟ میں قسم نہیں کھاتا، لیکن عربی جو بھی ادب ہے اس کا ایک اسلوب ہے، یہ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ لا استیناف ہے، کہ جس میں معلوم ہوا کہ یہ لا نفی کے لیے نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ لا اقسم بیوم القیامہ، معلوم ہوتا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو پیش نظر تھی جس کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہ نفی کس شے کی تھی اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ قیامت کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور سب سے بڑا مشکل کام ان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کر لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام جو باطل نظریات تھے
اور جو ان کے اندر گویا کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے آخرت کے معاملے کو انہوں نے موقع ہی اپنے ذہن سے اوجھل کر رکھا تھا، گفتگو وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور لا کے معنی کیا ہے؟ تمہارے تمام باطل نظریات کی نفی کرتا ہوں میں، لا، ہرگز نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ انکار آخرت یہ ہمیشہ سے نوع انسانی میں موجود رہا، اس لیے کہ جب کبھی بھی نبی آئے ہیں اپنی قوموں کی طرف تو سب سے پہلی بات وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، بندگی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے کسی کی۔ اور دوسری بات جو اہم ترین ہوتی تھی ان کی دعوت کی، وہ یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا، وہ شدنی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم روزانہ اپنے بستروں سے صبح جو ہے بیدار ہو جاتے ہو، اسی طرح روز قیامت تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر بیدار کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات کسی طرح ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی جنہوں نے اس دنیا میں ظلم بھی کرنا ہے، ناانصافی بھی کرنی ہے، عیش کوشی بھی کرنی ہے، عیاشیاں بھی کرنی ہے۔ اگر کہیں اس تصور کو وہ ماننے لگ جائیں تو پھر تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر تو ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گے کہ ہمیں تو جواب دہی بھی کرنی ہوگی، ہمارا مواخذہ بھی ہوگا، ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں، لہذا بہتر یہ کہ اس دن کی نفی کر دو۔ اب انکار آخرت کے مختلف شیڈز ہیں کہ جو آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں۔ ایک تو بالکل کورا اور چٹا انکار ہے نا، ہم نہیں مانتے کسی آخرت واخرت کو۔ کون ہے کہ جس نے آ کر ہمیں کوئی اطلاع دی ہو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا، کوئی جہنم کی جو ہے وہ کوئی کھڑکی کھول دی گئی تھی اور میری قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی، کسی نے ہمیں نہیں بتایا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے ڈھکوسلے ہیں، عذاب قبر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد جی اٹھنا جو ہے کس نے آ کر بتایا؟ ہمارے آباء و اجداد، کیا کسی نے ہمیں بتایا؟ اگر ایسا ہی تھا تو انہیں چاہیے تھا نا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوا، ہمارے خواب میں آتے یا یہ کہ خود آ کر ہمیں بتاتے، اپنے تجربات سے اس سے ہمیں بھی مستفید کرتے۔ لہٰذا ان چیزوں کے ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں بہت سے مقامات پر کھولا گیا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے زندگی مگر یہ دنیا کی زندگی، گویا کہ اس کے علاوہ کسی زندگی کے ہم قائل نہیں۔ نموت و نحیا، جب ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، جس طرح ہر حیوان جو ہے بوڑھا ہو کر ضعیف ہو کر ختم ہو جاتا ہے، یا ایک حیوان جو ہے دوسرے درندے کے جو ہے پیٹ کا شکم پورا کر دیتا ہے، اس کی خوراک بن جاتا ہے، یہی معاملہ ہم میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ کسی کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی طویل عمر جو ہے پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ نموت و نحیا، گویا کہ ہم کسی خدا اور الہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس کے حضور لوٹا دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ جو ہے اس حوالے سے بڑا معنی خیز کلمہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کسی موت کی خبر سنتے ہی ہماری زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے۔ کسی بھی مصیبت میں، کسی تکلیف میں انسان جو ہے فوری طور پر احساس اپنے ذہن میں جو ہے اس کو مستولی کر لے کہ میرا انجام کیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں کی یہ تکلیف عارضی ہے، مصیبت عارضی ہے، بیماری ہے، گزر جائے گی انشاءاللہ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو ایک مسافر ہوں جسے اس دنیا میں بھیجا گیا اور یہاں اپنا جو بھی طویل زندگی ہے اس کو پورا کر کے میں پھر اپنے رب کے حضور لوٹ جاؤں گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو سب سے پہلا جو جسے آپ کہیے کہ گاڑھا ترین اور اڑیاں ترین انکار کیا ہے، کورا اور چٹا انکار، ہم کسی آخرت واخرت کے قائل نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس سے نیچے ایک درجے پہ اتریے تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال تو آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے رسالت کا دعویٰ کیا، جو خبریں وہ پہنچا رہا تھا اس قوم تک، اس قوم کے لوگوں تک، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا شخص جو ہے جھوٹ بول رہا ہو، اتنا بڑا جھوٹ؟ تو دل کے اندر ظن کے درجے میں یہ خیال پیدا ہونا کہ ہاں شاید ممکن ہے آخرت ہو۔ ان نظن الا ظنا، قرآن میں اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا گیا، ہم مانتے تو ہیں آخرت کو لیکن صرف ایک ظن کے درجے میں۔ اور آج اگر آپ جائزہ لیں گے تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے، عظیم اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔
جن کا کچھ شعور ہے، دینی جو بھی فرائض ہیں ان کا کوئی تصور ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر کیا ہے؟ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، وہی شکوک و شبہات جو ہیں انہوں نے دلوں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں ایمان سے آگے بڑھ کر یقین کی بات کی گئی تو آخرت کے معاملے میں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کیا کہا گیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو ان کا ایمان یقین کے درجے والا ایمان ہوتا ہے۔ تو یقین نہ ہو تو باقی کیا شے باقی رہ گئی؟ ظن، تخمین۔ ان نظن الا ظنا، ہمیں کچھ گمان تو ہے، کچھ لگتا تو ہے، محسوس تو ہوتا ہے، دل کہتا تو ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن یہ صرف ظن کے درجے کی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، اب یہ انکار آخرت کا تیسرا شیڈ ہے، کہ آخرت کو مانتے تو تھے لیکن چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جب انہیں کہا جاتا تھا نا کیوں پوجتے ہو ان مورتیوں کو، وہ مورتیاں اکثر و بیشتر مؤنث ناموں کے ساتھ ہوتی تھی، لات بھی مؤنث ہے، عزا بھی مؤنث ہے، تو کیوں پوجتے ان کو؟ تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم جو ان کی وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں ان کی پوجا کرتے، انہیں پوجتے، ان کی بندگی کرتے، مگر یہ کہ اللہ کے ہاں ہمارے یہ کچھ شفاعت کر سکیں گی، ہمیں اللہ سے قریب کر سکیں گی، اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں گی۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت پر کسی نہ کسی درجے میں یقین والی بات نہیں ہے، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے شرک کو جو ہے وہ اس کا آمیزش کر دی تھی کہ یہ جو ہیں فرشتوں کی بیٹیاں، یہ فرشتے جن کی مورتیاں ہم پوجتے ہیں، ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گی۔ اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہم اپنی بدکاریاں اور فسق و فجور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے اور نہ لیں گے، لہذا ہمیں ضرورت ہوگی سفارش کی، اور یہ فرشتے جو ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اصل میں ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ شیڈ کا ان کے ہاں موجود تھا۔ اس کے بعد آئیے آج کے دور میں کیا شیڈز ہیں۔ جو بھی مسلمان ہیں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو آخرت کے سرے سے قائل ہی نہیں، جسے آپ کہہ لیجئے کہ ملحد ہیں، اور الحاد جو ہے ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، کسی کے چلائے یہ دنیا نہیں چل رہی، بلکہ از خود جو ہے، جس طرح کوئی شخص کسی فٹ بال کو ٹھوکر مارتا ہے تو فٹ بال اب اپنی جو ہے گویا کہ اسی مومنٹم میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح اس دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرے درجے کی بات ہے، ان نظن الا ظنا، معاشرے کے اندر مسلمانوں میں یہ طبقہ بھی موجود ہے کہ آخرت کے بارے میں یقین تو نہیں ہے، لیکن ظن کی بات ہے، تخمین کی بات ہے، شاید ہو جائے، شاید پکڑ ہو، دل میں کوئی بات تو آتی ہے کہ واقعتاً ایک زندگی ہونی چاہیے، اور انسان منطقی طور پر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، اور جو شخص بھی خیر کے رستے پر ہے اس دنیا میں اسے مشکلات کا سابقہ پیش آوے ہی آوے، انبیاء اور رسول کو اگر اس سے کوئی استثناء نہیں ہے تو عام انسان کی کیا بات ہے۔ حق پر قائم ہو جائیے، آپ کی مخالفتیں ہوں گی، آپ کے اپنے آپ سے بیگانے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ تو آج بھی ہے، جیسا کہ انبیاء اور رسول کا معاملہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا ان کے اس جرم میں کہ وہ ایک رب کی عبادت کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن حکیم کے اندر موجود بھی ہیں لکھی ہوئی۔ تو آج کے دور میں اس شرک کے بھی وہ جو ہے مختلف شیڈز آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا شیلٹر یہ ہے، ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہماری نجات گارنٹیڈ ہے۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ گویا کہ یہ تو ایسا جسے آپ کہیے کہ وہ شے ہے کہ جو انسانوں کے ذہن کے اندر پوری طرح جو ہے بٹھا دی گئی ہے، حالانکہ ہمارا کردار کیسا ہی ہو، ہمارا لین دین کیسا ہی ہو، منافقت کی تمام علامات ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود کیوں نہ ہوں،
لیکن اس کے باوجود اطمینان ہے کہ ہمیں تو جنت مل کر رہے گی، ہم تو جنت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. اور یہی زعم یہود کو بھی تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی جو آگ ہے وہ تو ہمیں چھو نہیں سکتی ہے. ہاں اگر ہم اتنے ہی بہت بڑے فاسق و فاجر ہیں، ہمیں ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے بعد نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو گویا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، اور یہی بات ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اس سے نیچے اتریے تو اگلا درجہ ایک اور بھی ہے کہ ہمارا شیخ ہے، ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے. ہم جو بھی کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن فلاں کا دامن ہم نے پکڑ لیا، فلاں خانقاہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، فلاں شخص ہمارا پیر و مرشد ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنے جلوہ میں لے کر جنت میں داخل ہوں گا. اور ایسے ایسے عقائد جو ہیں وہ موجود ہیں مسلمانوں کے اندر. اب تو چونکہ میڈیا جو ہے بالکل اوپن سیکرٹ بن گیا، اس میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جس میں جو بھی مرشد صاحب ہیں، جو بھی پیر صاحب ہیں، جو بھی گویا کہ ان کے شیخ ہیں، وہ بڑا اطمینان دلاتے ہیں اپنے مریدین کو، اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں ان کو، کہ تمہیں جنت تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم پہنچائیں گے تمہیں. اور یہ عقیدہ رکھنے والے بھائی ایک طبقہ موجود ہے مسلمانوں کے اندر. اور اس کے بعد اور اگلی چھٹا جو شیڈ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں. ہم کتنے ہی گناہوں کے دلدل میں گھسے ہوئے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ذات بڑی شان کریمی، شان رحیمی. رحمت کی دو شانیں ہیں نا، رحمان اور رحیم، دونوں بیک وقت اللہ کی ذات میں موجود. کوئی باپ جو اپنے بیٹے کو کبھی اپنی نگاہوں کے سامنے آگ میں تو نہیں ڈالتا. ہم تو اللہ کو اس کے بیٹوں کی مانند محبوب ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. بڑی محبت ہے اللہ کو ہم سے. حالانکہ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو محبت کا یہ دعویٰ جو ہے منہ پر دے مارا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. اس دنیا میں کسی نے دوسرے پر ظلم کیا، حق تلفی کی، ناانصافی کی، لازماً پکڑ ہوگی. اور حقوق اللہ کے معاملے میں وہ معاف کرے گا، یقیناً معاف کرے گا، بشرطے کہ صدق دل سے توبہ کرو. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں. اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے واقعات ایسے ہیں. یہ شاہ درہ جو ہے توبہ کا وہ کھلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت اور شان کریمیت اس درجے انسان کے اوپر مسلط ہو جائے، کلا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنیٰ. اس دنیا میں چونکہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کی گناہوں کی پاداش میں فوراً پکڑ لے، لہٰذا اس دنیا میں وہ ڈھیل دیتا ہے اور انسان اسی پر سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ اسے قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ ہے شیطان کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سورہ انفطار کی آیات. وہ شیطان لعین جو ہے بہت بڑا دھوکے باز ہے، جس نے تمہیں اس اعتبار سے دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ہمارا رب تو بڑا رحیم ہے. ما غرک بربک الکریم، بڑا کریم ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے. اور اسی آڑ کے اندر تم اپنی سرکشی میں اور گناہوں میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ مختلف 6 قسم کے شیڈز ہیں کہ جو آپ کو 3 ان میں سے پہلے وہ تھے کہ جو اس معاشرے میں موجود تھے، اور بقیہ 3 وہ ہیں کہ جو آج ہمارے ہیں، جسے آپ کیا کہیں گے؟ آخرت کا اقرار تو ہے، اقرار مع الانکار. اقرار تو ہے آخرت کا، مانتے تو ہیں، تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اور ہماری سیرت و کردار اس کی گواہی نہیں دے رہی. قرآن حکیم میں تو اس بنیاد کے اوپر انسان کے آخرت کا جو ہے بالکل جیسے آپ کہیے ایمان بالآخرت کی نفی کر دی گئی. جیسے کہ فرمایا گیا نا قرآن ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کے معاملے کو کہ جو دین کا، جزا و سزا کے دن کا، آخرت کا انکار کر رہا ہے. اور اس کی شخصیت کا ایک مظہر کیا ہے؟
فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو دکھاوے کی پڑھتا ہے۔ اگر مسلمان حکومت ہے تو وہاں تو جبرن نماز تو پڑھنی پڑے گی نا، خواہ وہ بے وضو جو ہے کھڑا ہو جائے، مسجد میں پہنچ جائے، جو کچھ مرضی کر لے، لوگ اس کا انالیسس تو نہیں کر سکتے کہ یہ باوضو ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر معاشرہ اسلامی ہے تو وہاں پھر نماز، قرآن میں 20 مقامات پر جو تاکید ہے نماز کی، اس بنیاد کے اوپر نماز کا انکار جو ہے وہ تو کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں جو مختلف فقہا ہیں اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ بے نمازی کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اسے قید میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ صدق دل سے توبہ نہ کرے اور آ کر باقاعدہ نمازوں کے اوپر مداومت اختیار نہ کرے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ گویا کہ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا اور تارک نماز ہے اور ہٹ درمی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہا تو مسلمان معاشرہ تو اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے افعال، اس کا کردار اور اس کے اعمال ریفلیکٹ کرتے ہیں اس ایمان کو، آخرت پر ایمان کو جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا چونکہ عنوان ہی ایمان بالآخرت ہے، اس حوالے سے یہ چند بڑی بنیادی باتیں جو اگرچہ ہمارے دروس کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بیان ہوتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، اس کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے، لیکن آج میں نے چاہا کہ ان تمام کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بات جو میں نے کہی تھی نا کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، اور یہ بات انسان کو گویا کہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں حقدار ہوں جنت کا، لیکن جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کا بھی بارہا حوالہ یہاں دیا گیا۔ یہ تمام باتیں ہوتی ہیں یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے، تاکہ ہمارے ایمان کو جلا حاصل ہو۔ من آنم کے من دانم، ہمیں معلوم تو ہم کھڑے کیا ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ تو حضور نے اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں میں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی من النار، انقذی نفسک من النار۔ اور گھر کی ایک ایک خاتون کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، محمد کی جگر گوشہ، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کا بندوبست خود کرو۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور کجا ہمارا معاملہ کہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہماری کوئی پرچش نہیں ہوگی، کوئی ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں نفس انسانی کے ان 3 لیولز کا ذکر کیا گیا مختلف مقامات پر۔ ایک جسے ہمارا ایک حیوانی وجود ہے نا، لبیڈو، ہماری زمینی خواہشات، ہمارے بیسک اینیمل انسٹنکٹس جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، رب سے دور کرتے ہیں۔ روپے پیسے کی محبت ہے، یہاں کی جاہ و حشمت ہے، یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے جسے آپ کہیے کہ اپنے سٹیٹس بلند کرنے کے لیے حرام حلال ہر شے جائز۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے نفس امارہ کہا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ نفس کی یہ ڈائمنشن جو ہے وہ انسان کو پستی کی طرف، نیک برائی کی طرف، بدی کی طرف کھینچتی ہے، اور ہر انسان کو اس کا تجربہ ہے۔ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کو اصل کنٹرول کر لینا یہ افضل الجہاد میں سے ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ جب سوال کیا گیا تھا کہ افضل جہاد کس شخص کا ہے، بعض مواقع پر حضور نے یہ بھی کہا کہ کلمہ حق کہنا کسی جابر حکمران کے ساتھ یہ افضل ترین جہاد ہے۔ لیکن حضور کا ایک قول یہ بھی موجود ہے،
افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، کشمکش کرو اور اسے اللہ کے احکامات کا خوگر بناؤ. ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. تو یہ کون سا نفس ہے جسے خوگر بنانا انسان کو مقصود ہے، جسے اپنے کنٹرول میں کرنا مقصود ہے؟ یہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کے اندر تو یہ گویا کہ خاصیت ہے کہ وہ تمہیں پستی کی طرف، نیچے کی طرف، ضلالت کی طرف کھینچے گی، حیوانیت کی طرف لے کر جائے گی، بہیمیت کی طرف لے کر جائے گی. اس کے بعد دوسرا نفس ہے جس کی بنیاد پر انسان اور حیوان میں ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز. نفس لوامہ، نفس ملامت گر. یہ گویا کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت کی جس کی بنیاد پر، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کی چبھن کہا جاتا ہے، میرا اندر یہ کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا. ایک صحابی حضور سے آ کر کوئی سوال کیا تھا تو حضور نے کیا کہا تھا؟ استفت قلبک. ظاہر صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو جو بھی سوال انہوں نے کیا ہوگا تو حضور نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. جسے صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض مل جائے تو اس کا دل تو ظاہر ہے بڑا پاک شفاف ہوگا، کرسٹل کلیئر ہوگا. تمہارا دل تم سے غلط بات نہیں کہے گا. یہ ہے وہ انسان کا ضمیر ہے جو اسے ملامت کرتا ہے، جو اسے ٹوکتا ہے. اپنے ہی کسی غلط عمل کے خلاف، خواہ اس کے پاس اپنی دلیل کیوں نہ موجود ہو یا کسی سے کوئی دلیل کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن انسان کا ضمیر، جسے ضمیر کی خلش کہا جاتا ہے، وہ انسان کو چین کی نیند نہیں سونے دیتا. نفس ملامت گر. اس کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی دلیل بنتا ہے وقوع آخرت پر. یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے نا جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. ایک شخص ہے جو اس دنیا میں نیکی پر قائم رہا، حق کا لمبردار بنتا رہا، یہاں اسے دھکے بھی پڑے، گالیاں بھی دی گئیں اور اس کی جان تک لے لی گئی، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں دوسروں پر بڑا ظلم کیا، جور و جفا روا رکھا اور اس کی انتہا کر دی، درندگی کی، حیوانیت کی. اس دنیا میں تو اسے کوئی سزا نہیں مل سکی، بظاہر عیش کرتا رہا. یہاں سے لوٹ کھسوٹ کے کہیں چلا گیا بیرون ملک اور وہاں عیاشی کر رہا ہے. بڑے بڑے محلات جو ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے بنا لی. آپ کے ذہن میں آ جائے گا میں کس طبقے کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ چھوٹ جائیں گے اللہ کے ہاں؟ بڑی شدید پکڑ ہوگی وہاں. تو یہ جو نفس ملامت گر ہے، جو تمہیں مجبور کرتا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کی رضا کا رستہ ہے، یہ رستہ وہ ہے جو ناشکری والا رستہ ہے، جو فسق و فجور والا رستہ ہے. گویا کہ یہ نیکی اور بدی کی تمیز ایک دلیل بن گیا آخرت کے وقوع پر، کہ انسان میں گویا کہ یہ اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ایک زندگی اور ہونی چاہیے جس میں ظالموں کو، فاسقوں اور فاجروں کو، یہاں دوسروں کی حق تلفی کرنے والوں کو، ناانصافی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو بھرپور سزا ملے. اس دنیا میں تو سزا نہیں ملی. والد محترم جو ایک عام طور پر گویا کہ بات سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہٹلر کو جو 60 لاکھ یہودیوں کا قاتل ہے، اس دنیا میں اگر آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے؟ اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی اگر آپ الگ کر لیں کاٹ کے تب بھی اس کی سزا نہیں ہے. وہ تو ایک شخص کی جان لی نا آپ نے، اور وہ 60 لاکھ افراد کا قاتل. یا ایک شخص وہ ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے کوئی جو ہے اس کے پاس کوئی ویپن آ گیا اور اس نے 4-5 افراد کو ہلاک کر دیا. زیادہ سے زیادہ اس بوڑھے شخص کو جو اپنی زندگی بتا چکا، یہاں بڑی عیش کوشی کر چکا، زیادہ سے زیادہ پھانسی پر لٹکا دیں گے. لیکن اس نے تو 5 انسانوں کی جان لی ہے. کیوں کیا 5 مرتبہ اس پر موت طاری کریں گے؟ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. لہذا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے. انسانی ذہن اور منطق اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ نیکی اور بدی. اس دنیا میں ہمیں معلوم ہے نیکی کا بدلہ اچھا نہیں ملتا، جلی کٹی سننی پڑتی ہیں.
یہی وجہ ہے سورۃ العصر میں جو فرمایا گیا نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی بات کہو گے، حق پر قائم رہو گے تو مخالفتیں ہوں گی اور اس پر تمہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ تواصی بالحق تواصی بالصبر دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو گویا کہ یہ بات آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے جس کی یہاں قسم کھائی گئی۔ ولا، اور کیوں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تمیز رکھ دی ہے جو بالآخر منتج ہوگی آخرت پر، اصل نتیجہ وہاں نکلے گا۔ جیسا کہ سورۃ تغابن میں کہا گیا نا ذالک یوم التغابن، اس دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی جیتا ہوا کیوں نہ ہو، اربوں خربوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس دن ناکام رہا، آخرت یوم حشر کو ناکام رہا، تو اب اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور کسی شخص کو یہاں دنیا میں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، سر چھپانے کے لیے چھت اس کے سر پر نہیں تھی، تن ڈھانکنے کے لیے پورے کپڑے تک موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا اس بنیاد پر کہ وہ نیکی کے رستے پر رہا، حق کے اوپر قائم رہا، حرام و حلال کی تمیز اس نے اپنی زندگی میں برقرار رکھی۔ تو یہ 2 قسمیں جو کھائی گئیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 2 آیات میں، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ تو نفس انسانی کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں ایک بات رہ گئی، نفس امارہ بالکل نچلا لیول، لبیڈو، حیوانی تقاضے، ان کو کنٹرول کرو۔ نفس لوامہ جو انسان اور حیوان کے درمیان اصل تمیز ہے، نفس ملامت گر جو انسان کے اندر ضمیر کی شکل میں اللہ نے رکھ دیا، اور تیسری جو بلند ترین سطح ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی بندگی کے اوپر پوری طرح جازم ہے، حرام و حلال کی تمیز اس نے برقرار رکھی ہے، اور اسے معلوم ہے میرا رب میرے لیے جو کر رہا ہے میری بہتری اسی میں ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہے کوئی مصیبت اگر اس پر آتی ہے تو اس کے رب کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو اس شخص کی جو کیفیت ہے، اس کے باطن میں جو امن ہے، جو چین اور جو سکون ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ سورہ فجر کی جو آخری آیت 3 آیات ہیں، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ وہ نفس مطمئنہ پر جو حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں سے، وہ بندے اب جو جنت میں داخل کر دیے گئے۔ تو یہ 3 لیول جو ہے نفس انسانی کا، اس کے ذکر جو ہے قرآن حکیم میں ملتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان کو یہ گمان ہے، اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کوئی شخص جو فرض کیجئے جنگل میں کسی درندے نے اس کو شکار کر لیا، اس کے جسم کا کچھ حصہ کسی ایک درندے کے پیٹ میں چلا گیا، دوسرا حصہ کسی دوسرے درندے کے پاس چلا گیا، کوئی کسی اور کے شکم میں پہنچ گیا، تو سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا وہ شخص جس کی، یا کوئی شخص جو ہے کسی سمندر میں گل کر ہلاک ہو گیا تو اس کا جسم کتنی مچھلیوں کی غذا بنا؟ لہذا شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں کیسے ممکن ہے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں۔ کوئی شخص اگر کئی درندوں کے پیٹ میں پہنچ چکا اس کا جسم، یا سینکڑوں مچھلیاں جو ہے اس سے جو ہے استفادہ کر چکی، اسے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ گویا کہ جو خدشہ یا جو بات آج ہمارے ذہن میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تھی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ مراد کیا ہے؟ دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتے اسی طرح انسان کی شکل میں جیسا کہ اس دنیا میں تھا، بلکہ اس سے کہیں آگے کا انسان کہ جس کی کھال اگر جو ہے جہنم کی اس تماز اور تپش کی وجہ سے جل جائے تو فوراً دوسری کھال اس کو ریپلیس کر دے گی۔ قرآن میں موجود ہے نا اس بات کا ذکر، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ تو گویا کہ ہمارے اس جسم سے کہیں اونچے درجے کا جسم ہوگا جو وہاں دیا جائے گا، جو کھال جلے گی نہیں بلکہ جلنے کے بعد دوبارہ فوراً ری بلڈ ہو جائے گی۔ جس طرح کسی شے کو آپ ری ڈو کرتے ہیں، یہ معاملہ انسانوں کی کھالوں کے ساتھ بھی ہوگا، قرآن اس پر گواہ ہے۔
تو یہ خناس جو پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر کہ کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے، دیکھیے آگے جواب کیا دیا گیا، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور، ایک ایک رگ. اب جن حضرات کو بھی کوئی تھوڑا بہت علم ہے انسانی جسم کا، انہیں معلوم ہے کہ ریشے ہوتے ہیں، پھر وریدیں بھی ہوتی ہیں، پھر آرٹریز بھی ہوتی ہیں، پھر نروز بھی ہوتی ہیں، پھر لمفیٹک سسٹم بھی ہے، کتنی ہی چیزوں کا مرغوبہ ہے انسان. تو یہاں جو جس شے کا احاطہ کیا گیا اس کی ایک ایک پور کو، ایک ایک رگ کو ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے. اور اس صورت کے آخر میں دلیل کیا دی گئی تھی کہ کیا تم اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ وہ جرثومہ جس سے تمہاری تخلیق ہوئی عام آنکھ تو دیکھ ہی نہیں سکتی. ہم تو صرف اسی شے کو دیکھتے ہیں نا جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، لیکن خارج ہونے والی جو شے ہے اس کے اندر 20 کروڑ کی تعداد ہے ان جرثوموں کی جو موجود ہیں. 20 کروڑ کی تعداد کم تو نہیں. ان میں سے ایک ہوگا جو فرٹیلائز ہوگا اور بالآخر جو ہے گویا کہ انسان کا وجود جو ہے اس کا آغاز ہوگا مادی وجود کا. تو اس صورت کے آخر میں گویا کہ یہ دلیل جو ان کی تھی اس کو بالکل قطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اپنی تخلیق پر تو غور کرو. گندے پانی کی ایک بوند تھی کہ جسے اللہ نے تمہیں تخلیق فرمایا، اور تم کہتے یہ ہو کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انسان کی ایک ایک رگ، ایک ایک پور کو بالکل درست کرتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اب دیکھیے انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے، فسق و فجور والی زندگی چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ اس میں بڑی لذت ہے. جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا کتنی آرام کا جو ہے وہ سکون ہوگا اسے کہ کوئی برا وقت آ گیا تو پیسہ ہے نا میرے پاس، میرے کام آئے گا. اور اسی طرح انسان جو ہے جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے بڑا مطمئن ہے. لیکن جو دینے والا ہے وہ سلب بھی تو کر سکتا ہے نا. دنیا بھر کی جو زندگی بھر کی جو پونجی ہے وہ یوں غائب ہو سکتی ہے. اور سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی موجود ہیں کہ جو کہیں گئے تھے 15-20 سال جو ہے کہیں سعودی عرب میں، کہیں یو اے ای میں، اور کہیں جو ہے امارات کے اندر لگا کر آئے. جو جمع پونجی تھی کوئی 20, 25, 30, 40 لاکھ روپیہ یہاں آ کر انویسٹ کی، بالکل زیرو ہو گئے. جو جمع کرتے ہوئے تو انہیں خیال نہیں تھا کہ یہ معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں خدشہ کسی درجے میں ممکن ہے ذہن میں موجود ہو. تو انسان اصل میں اس زندگی میں فسق و فجور کو اس لیے نہیں چھوڑتا بلکہ آخرت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. انکار آخرت اصل میں موضوع ہے نا اس کا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ لیفجر امامہ اپنے سامنے وہی زندگی رکھے کہ جو فسق و فجور والی زندگی ہے، جو گناہوں والی زندگی ہے. مفہوم کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، لہذا آخرت کا انکار کر رہا ہے. وہی بات، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اس دنیا میں جو چاہو کرو، جس طرح حرام میں چاہو منہ مارو، اور یہاں جتنے بھی فسق و فجور ہیں اس کو دلدل میں اور گہرے اترتے چلے جاؤ. اصل بنیاد کیا ہوگی کہ آخرت کا تصور، مانتے اگر ہیں بھی آخرت کو تو صرف ماننے کی حد تک ہے، اس پر یقین نہیں ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور کہتا یہ ہے، سوال کرتا ہے کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. یہاں دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، بڑا خطابی انداز ہے، بڑی مختصر آیات ہیں. ابھی جو ہے روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف ہے، انکار آخرت کرنے والوں کی طرف، پھر اچانک حضور کی طرف روئے سخن ہو جائے گا. تو ابھی تو انالیسس کیا گیا نا ان کا کہ آخرت کا وہ جھٹلا کیوں رہے ہیں، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اصل وجہ یہ ہے. اور پوچھتے ہیں آ کر حضور سے، بتائیے کب ہوگا وہ قیامت کا دن. اب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچے، کوئی اور بات تو ہے نہیں، لہٰذا صرف ایک سوال کر کے فارغ ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے قیامت ہوگی تو بتائیے کب ہوگی وہ. حالانکہ اس کا ان کی عملی زندگی سے تعلق کیا ہے؟
وہ بدبخت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک قیامت وہ ہے جو ہر وقت ان کے سروں کے اوپر مسلط ہے، معلق ہے، وہ ان کی موت ہے۔ اور اس ضمن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک، من مات فقط قامت قیامتہ، وہ جو دنیا کی قیامت آئے گی ابھی بھی اس میں 1000 برس ہیں، یا جب یہ آیات نازل ہو چکی تھی تو تقریباً 1500 برس تو ہونے کو آ رہے ہیں نا، وہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن ایک قیامت ہے کہ جو ہر شخص بھگت چکا ہے، جو ہم سے پہلے گزر گیا وہ اس قیامت کا جو دروازہ تھا اس سے نکل گیا، وہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑی، یا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر والوں پر تو ایک صدمہ ہے، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، وہ عارضی ہے، کچھ عرصے میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نسیان کا مادہ رکھا ہے اس کی وجہ سے کچھ عرصے میں وہ صدمہ جو آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، لیکن وہ قیامت جو ہے جو کہیں اس دنیا پر آنے والی ہے، جس کے نام پر یہ سورت ہے، سورہ قیامہ، لیکن یہ کہ بہرحال ہر شخص کی موت اس کے سر پر ایک قیامت کی طرح مسلط ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو پوچھتے یہ ہیں کہ کب ہوگا قیامت کا دن، یسألوا ایان یوم القیامہ۔ اب آگے جو جواب دیا گیا چند آیات ہیں، غالباً 5 آیات ہیں، گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی نے بتا دیجئے قیامت کب ہوگی۔ اس دن کا نقشہ کھینچ دیا گیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وہ جب قیامت آئے گی تو تمہاری نگاہیں چندھیا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انسان کی نگاہیں پھٹ جاتی ہیں خوف اور دہشت کی وجہ سے، تو وہ وقت جو ہوگا قیامت کا دن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جبکہ تمہاری نگاہیں چندھیا جائیں گی، نگاہیں پھٹ جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ چاند جو تمہیں دمکتا ہوا بڑا روشن اور بدر کی شکل میں پوری ایک جو ہے چاند کی ٹکیا تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ اپنا نور کھو دے گا۔ اور خسف کے معنی دھنس جانے کے بھی آتے ہیں کہ چاند دھس جائے گا، اور اگلی آیت جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، گویا کہ یہ جو بساط ہے اس کائنات کی، اس توازن کو ختم کر دیا جائے گا، اور چاند اپنی اسی مومنٹم میں جا کر سورج میں دھنس جائے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن، اور انسان اگر اس کا کوئی تصور کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ معلوم ہو کہ یہ سورج جو ہے زمین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے اور قریب آ رہا، تو دہشت کی وجہ سے جو اس کی کیفیت ہوگی آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں تم بڑا اچک اچک کے سوال کرتے ہو، کب ہوگا وہ قیامت کا دن، کب ہوگا وہ قیامت کا دن، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ دھس جائے گا یا گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی طرح سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب وہ توازن جو ہے جس نے چاند کو جکڑ رکھا ہے کہ وہ زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، جس طرح کسی شے کو اگر آپ گھما رہے ہوں رسی ٹوٹ جائے تو وہ کہاں جائے گی، وہ شے کیوں بھاری پتھر ہے، اس کو آپ گھما رہے ہیں اور رسی اگر اچانک ٹوٹ جائے تو اسی مومنٹم میں جا کر وہ کسی کا سر پھوڑے گا نا۔ یہی معاملہ ان انجام فلکی کے ساتھ ہوگا۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور جمع کر دیے جائیں گے، جمع ہو جائیں گے سورج اور چاند۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور یہی انسان جو آج بڑی چہک چہک کر پوچھتا ہے کب ہوگا وہ قیامت کا دن، اس دن چیخے گا، چلائے گا کہ کہاں ہے ہمارے لیے کوئی جائے فراہ، کوئی پناہ گاہ، این المفر۔ وہ جو خوف و دہشت کا سماں ہے اس میں کہیں میں اپنی جان بچا لوں، نفس نفسی کا عالم تو ہے، کہیں مجھے کوئی جائے پناہ حاصل ہو جائے۔ اس دن کی جو قیامت کا دن ہے اس کی شدت سے کسی طرح میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اب اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی عافیت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت جو شخص بھی ہوگا اسے تو اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے تو نفخہ ثانی ہوگا کہ جس کی بنیاد پر پھر وہ گویا کہ سور میں جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر شخص کو اپنی قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور کشاں کشاں جو ہے میدان حشر میں انہیں ہانک دیا جائے گا۔ ہانکنے کا لفظ بھی آگے آ جائے گا، جسے کہا گیا یومئذ المساق، اس دن تو خواہی نہ خواہی ہر شخص کو ہانک دیا جائے گا میدان حشر کی طرف۔ تو کلا لا وزر،
ہرگز نہیں، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہیں کوئی جو ہے تمہیں عافیت کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اور اس دن تو تمہارا جا ٹھہرنا ہے، بالآخر پیش کر دیے جاؤ گے اپنے رب کے حضور۔ اب یہاں وہ اعمال نامے نصب ہوں گے، میدان حشر ہوگا، اور وہ کتنا طویل ہوگا، بعض روایات میں اس دنیا کے 50,000 برس بیت جائیں گے، ابھی لوگوں کا حساب کتاب ختم نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں نیکوکار بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، اہل ایمان بھی ہوں گے، تو ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کے لیے وہ دن بس اتنی ہی اس کی طوالت ہوگی جس میں انسان 2 نفل ادا کر کے فارغ ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، اس دن کی طوالت ان کے لیے صرف اتنی ہی ہوگی۔ یا ایک اور مثال بھی اس کے لیے دی گئی ہے، گویا کہ ان کے لیے بہت سہل کر دیا جائے گا، بہت آسان کر دیا جائے گا۔ تو یہ ابتدائی 12 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا انکار آخرت کے مختلف شیڈز، وہ اس کی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان لوگوں کا جو ایک محاجہ ہے اور ان کو اسی بدی اور گناہوں والی زندگی کے اوپر قائم رہنا، بلکہ اسی کی تقلید کرتے چلے جانا، اس بنیاد کے اوپر وہ اصل میں آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور واقعتاً اسی رستے کے اوپر جو ہے ہم قائم رہیں، اسی پر چلتے رہیں جو رب کی رضا والا رستہ ہے اور آخرت میں کامیابی والا رستہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔